بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہماری 8ویں کی کتاب نظم حمد کی مشق ہے اور یہ ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حمد کی بلند خوانی کی، پھر اس کی تفہیم کی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی تشریح کی، اور تشریح کے بعد اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اور مشق کا سوال نمبر 1 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختصر جوابات ہوتے ہیں، اور مختصر جوابات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ جواب ہے کہ نافرمان بندہ حمد سرا ہے۔ بے ہے کہ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے۔ اور جیم ہے کہ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی معرفت رکھنے والا اس کو محرم کہتے ہیں، اور اللہ کی معرفت نہ رکھنے والے کو نامحرم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دال ہے کہ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کی وحدانیت، حقانیت اور اللہ کے وجود کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس حمد میں سوال نمبر 2 ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کو بیان کیا؟ تو بچوں، آپ حمد میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے صفت قابض کو بیان کیا، پھر صفت مقدم کو بیان کیا، اور پھر صفت محیط کو بیان کیا۔ 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ نمبر 1 ہے مقدم۔ مقدم ہے جو درجے کے اعتبار سے سب سے پہلا ہو۔ محرم اللہ کی معرفت جس کو میسر ہو، معرفت رکھنے والا۔ خلت سلطانی شاہی جوڑا۔ محیط احاطہ کیے ہوئے۔ آفاق افق کی جمع ہے۔ افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور آفاق کا معنی اور اس سے مراد ہے پوری دنیا۔ بندہ نافرماں، بندہ نافرمان انسان۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا؟ محرم اور نامحرم، بھائی بچوں غلط پڑھ رکھا ہے میں، محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقت کو بیان کرنے میں محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ نامحرم تو شروع میں ہی کہہ دے گا کہ میں اللہ کی حقانیت کو اور اللہ کی حقیقت کو کیا بیان کر سکتا ہوں، میں تو جانتے ہی کچھ نہیں، اور نامحرم بھی کچھ بیان کرنے کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو بیان کرنے میں ایک شروع میں ہی رک جائے گا، نامحرم شروع میں ہی رک جائے گا، اور محرم ذرا کچھ بیان کر کے رک جائے گا، تو گویا بیان کرنا یا نہ کرنا ایک جیسا ہوا، اس لیے یہ برابر ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کریں۔ حمد کا خلاصہ ہم نے ویسے بچوں کر لیا۔ اور سوال نمبر 6 ہے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ بھائی بچوں، میں نے آپ کو پہلے سے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ اعراب کسی ایک آدھ لفظ کا ہی، حرف کا ہی اہم ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، باقی تو روٹین کے ہوتے ہیں۔ جیسے بندہ نافرماں، اس میں بتانا یہ ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کے پہلے اسم کے نیچے زیر نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے حمد سرا۔ حمد سرا یہ بھی ایسے ہی ہے، حمد سرا یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کا پہلا اسم مجرور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہے مقدم۔ مقدم اس میں دال کا اعراب اہم ہے، دال پہ شد بھی ہوگی اور زبر بھی ہوگی، باقی وہی معمول کا اعراب ہوگا، میم پہ پیش
قاف پہ زبر اور دال پہ شد اور زبر اور میم ساکن۔ محرم اس میں فاعل ہوگا تو محرم میم پہ زبر اور ہے ساکن، رے کے نیچے زیر اور میم ساکن۔ تو بھی بچوں یہ بھی اصل میں اس میں فاعل ہو تو محرم، اس میں مفعول ہو تو محرم۔ تو آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، تو ہمارے اس نظم میں یہ اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ خلت سلطانی، خلت سلطانی بادشاہوں کا جوڑا، تو بادشاہی کا جوڑا، تو یہ ایک طرح سے مرکب توصیفی بن رہا ہے، اس لیے خلت پہلا جو اس کا اسم ہے وہ مجرور ہوگا، تے کے نیچے زیر ہوگی، اور خے کے نیچے زیر بھی اس کی عام ہے، اس لیے کہ اس کو خلط بھی عام طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے خلت سلطانی۔ رنج و مصیبت، رنج و مصیبت میں ایک تو واو کا اعراب اور ایک میم کا اعراب، کیونکہ جب ہم مرکب عطفی کو لکھتے ہیں تو اس وقت واو کو مفتوح کرتے ہیں، واو پر زبر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر اسے ساکن پڑھتے ہیں۔ جیسے لکھیں گے تو رنج و مصیبت، اور پڑھیں گے تو رنج و مصیبت۔ تو اب اس کا اعراب ہوگا کہ رے پہ زبر، نون ساکن اور جیم بھی ساکن اور واو پہ زبر، یہ لکھتے ہوئے، اور میم پہ زبر، صاد کے نیچے زیر اور یہ ساکن اور بے پہ زبر، مصیبت۔ دو اعراب بھائی بچوں، ایک تو واو کا اعراب لکھنے کی حد تک، اور ایک میم کا اعراب مصیبت، اس کو لوگ مصیبت کہتے ہیں، یہ مصیبت نہیں ہوتا۔ تو رنج و مصیبت لکھیں گے، رنج و مصیبت پڑھیں گے۔ آفاق، آفاق فے پہ زبر اور کاف ساکن، باقی کچھ بھی نہیں۔ رنگ بیاں، رنگ بیاں یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا رنگے، یعنی گاف کے نیچے زیر، تو رے پہ زبر، نون ساکن، گاف کے نیچے زیر، اور بیاں بے پہ زبر اور یہ پہ بھی زبر، الف پہ ساکن اور نون غنہ بھی ساکن۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کہ مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو بھی بچوں ہم نے اپنی نظم میں مصرعوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوا ہے، اب ہمیں پتہ ہوگا کہ خالی جگہ پر کون سا لفظ ہے۔ گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، تو پہلے میں ہوگا مقدم۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہے نامحرم، اور جیم ہے کہ ڈیش نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، اور دال ہے کہ ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، تو خالی جگہ میں کیا آئے گا بھائی بچوں؟ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، اور ہے کہ ہر بول تیرا ڈیش سے ٹکرا کے گزرتا ہے، تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ دل، ڈیش میں کیا آئے گا؟ دل۔ اچھا بھی بچوں، نافرما اور نامحرم یہ سابقہ ہے، آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ دیکھو بھائی بچوں، نافرما اور نامحرم، آپ نے نا والے بہت سے سابقے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، جیسے ناہنجار، جیسے نالائق، جیسے، اور آپ کتنی طرح سے نا کو استعمال کرتے ہیں، ناواقف اور نازیب اور نادیدہ، کتنے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے کہ کالم الف کو بے سے ملائیں۔ آپ کو پتہ ہے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کی کچھ مناسبت ہوتی ہے بے سے، وہ ملانا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو بندہ نافرما ہے، بندہ نافرما، تو اس کو ہماری نظم میں استعمال ہوا کہ ہم سرا ہے، ہم سرا کے ساتھ جوڑیں گے۔ مقدم ہے، مقدم، اور یہ کس کے ساتھ بیان کیا تھا؟ حق کے ساتھ۔ اور محرم نامحرم، کملی خلت سلطانی، آفاق مہک، پیغام صبا، اور بول رنگ بیاں، بول کا رنگ بیاں سے۔ اس کے بعد آپ کو بیٹا قافیہ اور ردیف سمجھایا جائے گا۔ قافیہ مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قافیہ وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے ہوں، اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے ہوں، اگر ردیف ہوگا تو اس سے پہلے ہوں گے، ردیف کبھی نہیں بھی ہوتا۔ جیسے مثالیں دیکھو، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے،
جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو بھائی بچوں ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا یہ قافیے ہیں۔ اور ردیف کیا ہوتے ہیں؟ ردیف کا معنی ویسے تو ہے سوار کے، کیونکہ پیچھے جو سوار ہو نا، ایک تو ہے موٹر سائیکل مثلاً چلانے والا، ایک اس سے پیچھے بیٹھا ہوا، وہ ردیف ہے۔ اور یہ جو ہمارے ردیف ہیں، یہ ان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے ایک جیسے الفاظ، جو اشعار کے آخر میں آئیں، جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ تو بھئی ان مثالوں میں نہیں آتی یہ آپ کا ردیف ہے۔ تو بچوں آپ کی مشق مکمل ہوئی، تو اس میں ایک تو آپ نے سوالات کے جوابات، جو مختصر جوابات ہیں وہ لکھنے ہیں، اور نظم کا مرکزی خیال خلاصہ لکھنا ہے، اور اشعار نمبر 2 اور 4 اور بس 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ بس یہ آپ کا لکھنے والا کام ہے، اس کے علاوہ باقی کام آپ کا یاد کرنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔